چھوٹے سے نورپور گاؤں میں رہتی تھی دو بہنیں، پائل اور سوہا۔ ان دونوں کے ماں باپ نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے ہی سہارے جی رہی تھی۔ وہ دونوں کھیتوں سے سبزیاں توڑ کر بازار میں بیچا کرتی تھی، جس سے ان کے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ لیکن آج وہ سبزی توڑنے نہیں گئی تھی۔ ارے دیدی، آج کھیت کے مالک نے سبزی توڑنے سے منع کیوں کر دی؟ ہر روزانہ تو ہم سبزی توڑنے جاتے ہیں نا۔ ارے چھوٹی، آج انہوں نے کھیتوں میں کام کرنا تھا، ایک دن کی ہی بات ہے۔ ویسے بھی آج بہت تھک چکی ہوں، اس لیے تھوڑا سا آرام بھی تو زندگی میں کرنا ضروری ہے نا، ہر وقت کام بھی تو کرتے نہیں رہو۔ ہاں دیدی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر آج کام پر نہیں جانا تو میں باہر جا کر کھیل آؤں، تھوڑی دیر من بہل جائے۔ اچھا چھوٹی، چلے جاؤ، لیکن رات ہونے سے پہلے گھر آ جانا۔ پھر پائل اپنی بڑی بہن سے پوچھ کر تھوڑی دیر گاؤں میں ٹہلنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ ارے اللہ کا شکر ہے، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو یہ ہیرے جیسی مجھے چھوٹی بہن دی، یہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سوہا بہت خوش ہوتی جب اس کی چھوٹی بہن بہت زیادہ خوش ہوتی، اور آج وہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہی تھی۔ وہ پائل اناتھ تھی، لیکن اس کو بڑی بہن کا پیار ملا تھا، اس کو ماں باپ کی کمی فیل ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ جو بھی وہ چیز مانگتی وہ اسے دلایا کرتی تھی۔ ارے واہ پائل، تو گھر ہی ہے، مجھے لگا اپنی بڑی بہن کے ساتھ سبزی بیچنے بازار گئی ہے۔ ارے نہیں نہیں، آج وہ مالک نے سبزی توڑنے سے منع کیا تھا، تو اس لیے بازار میں سبزی بیچنے ہی نہیں گئی، آج چھٹی ہے۔ ہاں چلو، تمہیں بھی گاؤں گھومنے کا موقع مل گیا۔ ویسے تو ہر روزانہ اپنی بہن کے ساتھ جاتی ہے، تو اپنی بہن کو کیا سمجھتی ہے؟ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے، کبھی اس سے الگ ہونے کی بات ہی نہیں کرتی، اور نہ ہی کوئی اور بات۔ ارے جس سے مجھے بچپن سے لے کر ابھی تک اتنے پیار سے پالا ہے، اس سے الگ ہونے کی میں بھلا بات ہی کیسے کر سکتی ہوں؟ میری بہن سب سے اچھی ہے اور میں کبھی اس سے الگ نہیں ہوں گی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، دیدی نے کہا تھا جلدی آنا شام سے پہلے۔ ہاں ہاں، تو چلی جا، ویسے بھی تمہاری دیدی تمہیں 2 منٹ نہ دیکھے تو اتنی پریشان ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی ابھی کافی دیر ہو رہی ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ پھر پائل تھوڑا سا ہی گاؤں گھوم کر واپس آنے لگ جاتی ہے اپنے گھر کی طرف، کیونکہ سوہا نے کہا تھا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے آ جانا۔ بیچاری اب پائل تھک چکی تھی، اس لیے وہ تھک ہار کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ارے واہ پائل، اتنی جلدی آ گئی، کیا من نہیں لگا جو اتنی جلدی آ گئی؟ ابھی تو رات بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ جلدی آ جانا، اور ویسے بھی میری اب ٹانگوں میں درد ہونے لگ گئی ہے، تو اس لیے جلدی آ گئی ہوں۔ اچھا تو بیٹھ کر آرام کر، میں تیرے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ ارے دیدی، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، تو میں آج بنا دیتی ہوں، آج آپ کی کام سے بھی چھٹی اور کھانے سے بھی، آپ آرام کریں۔ ارے واہ، میری چھوٹی بہن اب بڑی ہوتی جا رہی ہے، گھر کے کام بھی سنبھالتی ہے اور باہر بھی میرے ساتھ جاتی ہے۔ پھر اتنا کہہ کر پائل کھانا بنانے کے لیے رسوئی کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ اپنی بہن کو ذمہ داریاں اٹھاتے دیکھ کر سوہا بہت ہی خوش ہوتی ہے، اور ننھی پائل جا کر کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں پائل کھانا بنا کر تیار کر دیتی ہے، اور پھر دونوں بہنیں مل کر کھاتی ہیں۔ پائل بہت ہی مزے کا کھانا بناتی ہے۔ ایسے ہی دن گزر جاتا ہے، اور اگلی صبح وہ جلدی اٹھ کر سبزیاں توڑنے کے لیے کھیتوں کی طرف جانے لگ جاتی ہیں۔ دونوں بہنیں ڈھیر ساری کھیتوں سے سبزیاں توڑتی ہیں اور بازار کی طرف جانے لگ جاتی ہیں، جہاں جا کر پائل زور زور سے آوازیں لگانے لگ جاتی ہے گاہکوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ پائل کی آواز سن کر گاؤں کی ایک عورت حمیرہ بی بی آنے لگ جاتی ہے ان سے سبزیاں خریدنے کے لیے۔
ارے سوہا، یہ سبزی تازہ تو ہے نا؟ میں نے ساری لینی ہے۔ آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں تو مجھے صحیح سے ریٹ لگا کر دینا۔ ارے ہاں ہاں، تازی سبزی صبح ہی کھیت سے توڑ کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے سب لینی ہے تو میں بہت کم بھاؤ لگاؤں گی۔ ہاں ہاں، وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ سارے پیسے خود ہی رکھتی ہو یا اپنی چھوٹی بہن کو بھی دیتی ہو نا؟ وہ بھی تو تمہارے ساتھ ہے، کچھ اسے بھی دیا کرو۔ بیچاری سارا دن محنت کرتی ہے، کہیں اکیلے تو ساری جائیداد ہڑپنا نہیں چاہتی تم؟ میری باتوں کا برا مت ماننا، اچھا مجھے سبزی دو۔ اتنی سی بات کر کر وہ سبزیاں لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سوہا کو بہت غصہ آتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کہتی۔ ارے واہ سوہا، تیری تو ساری سبزی بک گئی، ابھی تک تو میری ایک آلو بھی نہیں بکا، پتہ نہیں کب تک بیٹھوں گا۔ بک جائیں گی آپ کی بھی، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کتنی دیر تک ہم بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ آج اچانک ہی بک گئی ہیں۔ آپ بھروسہ رکھو صرف اللہ پر، دیکھتا ساری بک جائیں گی۔ اچھا چلو اب ہم چلتے ہیں۔ اتنا کہہ کر پائل اور سوہا وہاں سے جانے لگ جاتی ہیں، لیکن پائل کے ذہن میں اس عورت کی ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ میری بڑی بہن سوہا نہ لے لے۔ اس بات پر ہی پریشان وہ گھر آ کر بات کرتی ہے۔ ارے دیدی، ویسے وہ عورت سچ تو کہہ رہی تھی، آپ مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، آپ سارے پیسے کہاں کرتے ہیں؟ ارے پائل، تم نے پہلے تو ایسے کبھی سوال نہیں کیا، آج تم نے اس عورت کی بات سن کر مجھ سے ایسا سوال ہی کیوں کیا؟ ارے دیدی، وہ سچ تو کہہ رہی تھی، آپ نے آج تک مجھے نہیں دیا کچھ بھی۔ اچھا، میں کھیلنے جا رہی ہوں باہر۔ پائل سوہا سے اتنا کہہ کر باہر آ جاتی ہے۔ ابھی بھی اس کے ذہن میں یہی سوال چل رہا تھا کہ سارے پیسے وہ نہ رکھ لے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھیلتے کھیلتے تھک ہار کر بیچاری واپس گھر آ جاتی ہے۔ اسی وقت اس کے ذہن میں یہی سوال چل رہا ہوتا ہے۔ ارے چھوٹی، آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری طبیعت بہت ہی خراب ہے، تو آج کا کھانا بنا دے گی کیا؟ ارے کیا دیدی، ابھی تو میں آئی ہوں، کبھی آپ نے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، اب کھانا بھی میں ہی بناؤں آپ کے لیے؟ اتنا کہہ کر وہ رسوئی کی طرف جانے لگ جاتی ہے۔ سوہا کو اس کی باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہے، وہ خود سے ہی کہتی ہے، ارے اس سے کیا ہو گیا؟ آج سے پہلے تو کبھی اس نے میرے سے بدتمیزی نہیں کی، یہ تو بس اس عورت کی باتوں پر وشواس کرنے لگ گئی ہے۔ اور سوہا ادھر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگ جاتی ہے، پھر دونوں بہنیں مل کر کھا لیتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ دیر گزرتی ہے اور پائل بہت سخت بیمار ہو جاتی ہے۔ سوہا ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ ارے سوہا، اسے کینسر ہو چکا ہے، تو اس کا علاج پورے 5 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ کل آپ انہیں ہاسپٹل لے آئیں ورنہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جلد سے جلد علاج نہ کیا تو کافی خرابی ہو جائے گی۔ ارے ڈاکٹر صاحب، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ میرے پاس تو جمع پونجی ہے، وہ تو صرف 3 لاکھ روپیہ ہے۔ ارے سوہا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے تو 2 لاکھ میں تمہیں ڈال دوں گا، بس تم اپنی چھوٹی بہن کا علاج کرواؤ، کل آ جانا ہاسپٹل میں تو میں اس کا آپریٹ کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت مہربانی جو آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ارے اس میں احسان کرنے والی کیا بات؟ پائل میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، تم پریشان مت ہو، کل لے آنا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور سوہا ابھی بھی پریشان تھی کہ پائل کو ایک دم سے کیا ہو چکا ہے۔ ارے دیدی، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پورے 3 لاکھ؟ ہمارے پاس تو کوئی بھی پیسے نہیں ہیں۔ ارے چھوٹی، جو میرے والا خرچ ہوتا تھا وہ میں راشن لے آیا کرتی تھی، اور جو تمہارا حصہ بچ جایا کرتا تھا وہ میں جمع پونجی کر لیتی تھی تاکہ کسی ضرورت موقع پر کام آ سکے۔ اب اس سے بڑا ضرورت کیا ہی ہو سکتی ہے یہ؟
ارے دیدی مجھے معاف کر دیں، اس عورت کی باتوں پر میں نے یقین کر کر آپ کو غلط سمجھا، لیکن آپ بالکل ٹھیک تھی اور آپ میرے پیسے جمع کرتی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ارے کوئی بات نہیں، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، چاہے وہ تم سے ہو یا مجھ سے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا سچے دل سے۔ پھر دونوں بہنیں گلے لگ جاتی ہیں۔ اب پائل کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی سوہا بہن بالکل بھی لالچی نہیں ہے۔